الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 89 کی انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں تم سے مؤاخذہ کرتا اللہ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں لغو پر، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تم سے مؤاخذہ کرے گا، بما عقدتم الایمان، اس پر جو تم نے پختہ کر کے قسمیں اٹھائیں. فکفارتہ، تو پس اس کا کفارہ ہے، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس میں سے درمیانے درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کا آزاد کرنا. فمن لم یجد، تو پس جو کوئی نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھا لو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی پاکیزہ اور حلال کردہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لاتے ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے کسی حلال یا جائز چیز کے استعمال نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا، اور بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے یا کرنے کی اٹھا لیتا ہے،
اور بعد میں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا اس کے مقابلے میں فلاں کام زیادہ بہتر ہے، تو اب چونکہ قسم اٹھا لی، حلف اٹھا لیا، تو کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت تمہاری لغو قسم کی قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ یہ لغو قسم کون سی ہوتی؟ جو تقیہ کلام کے طور پہ لوگ بولتے ہیں، زبان پر عادتاً چڑھی ہوتی، اس سے مراد کوئی قسم نہیں ہوتی۔ جس طرح ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ آ کر کسی کو کوئی خبر دے تو وہ اسے کہتا ہے سچی، وہ آگے سے کہتا ہے قسمیں۔ اب یہ قسم جو ہے کوئی پختہ قسم نہیں۔ اسی طرح عربوں کے ہاں بہت زیادہ ہے یہ بات کہ وہ کسی چیز کے تعجب پر بھی یا حیرانگی پر یا خوشی پر بھی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ باللہ۔ تو اس طرح کے الفاظ ان کی زبان پہ عام ہوتے ہیں۔ تو جو انسان قسمیہ کلمات عادتاً تقیہ کلام کے طور پر بولتا ہے وہ لغو قسم کی قسمیں، یعنی جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں۔ تو اللہ نے انسانوں پر مہربانی کی ہے کہ جن معاملات کے اندر وہ تقیہ کلام کے طور پر ایسے کلمات استعمال کر لیتے ہیں، اللہ نے ان پر ان کا مواخذہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ دین آسان ہے اور شریعت انسانوں کی فطرت اور ان کی عادات کا لحاظ کرتی۔ تو ایک ایک بات اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل کے اوپر پکڑ نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بقدر فوراً ہی پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین میں کوئی چوپایا بھی زندہ نہ رہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں بھی یہی بات پسند ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر گرفت نہ کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ قانون نافذ کرنے یا قاعدے اور اصول اور ضابطوں کو نافذ کرنے کے نام پر بہت زیادہ مواخذہ کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ہر وقت ایک کچہری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہر وقت ایک محاسبہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی درست بات نہیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں صرف نظر کرنے کی ہوتی۔ اور ہاں، جو کوئی چیز ایسی ہے جو بہت زیادہ کوئی خلاف شرع بات ہے یا انسان کے لیے یا گھر والوں کے لیے نقصان دہ ہے اور اچھے پیرائے میں اس کو بارہا سمجھایا جا چکا ہے، تو اس کے بعد پھر بندہ کبھی مواخذہ کرے اور اس مواخذے کا پھر اثر بھی ہوتا ہے۔ وگرنہ جو بندہ سارا وقت ہی ڈنڈا لے کر اور مواخذہ کر کے بیٹھا ہوا ہو، لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ اس کی طبیعت ہی ایسی، یہ ہے ہی ایسا، تو اس لیے اس کی کوئی بات قابل توجہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت زیادہ مواخذہ نہیں کرتے۔ قسموں کی قسم میں سے ایک اور قسم یہ ہے جس کو حدیث کے اندر یمین غموس کہا گیا۔ ایک بندہ ایسی قسم اٹھائے جس کا مقصد ہی دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا، جھوٹی قسم، اور کسی کا مال ہتھیانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتا ہے، یہ قسم کبیرہ گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قسموں اور اس طرح کے حلفوں سے بہت زیادہ سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو اس لیے قسم کے معاملے میں جھوٹی قسم اٹھا لینا یا کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دینا اور حلفیہ طور پر بیان دے دینا، یہ بہت سنگین معاملہ، اور انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہو۔ اس بندے کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ کہے جی میں نے جھوٹی قسم اٹھائی، اب میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اس بندے کو تو سچی توبہ ہی کر، استغفار کرنا اور مسلسل کر، اور اگر اس نے اپنی قسم کی وجہ سے کسی کا کوئی مال ہتھیایا ہے تو وہ پہلے واپس کر۔ تو اس قسم کے معاملات کے اندر تو توبہ استغفار۔ تیسرا معاملہ وہ قسم ہے جس کو انسان نے اپنے کسی معاملے کے اندر اٹھا لیا، جس کا تذکرہ یہاں ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ان قسموں پر مواخذہ کرے گا بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ کر کے قسمیں اٹھائی، کہ ایک کام میں اللہ کی قسم میں پختہ کر کے ایک قسم اٹھا رہا ہوں، سمجھتے بوجھتے کہ یہ چیز آئندہ میں نہیں کروں، یہ کام میں نہیں کرنے والا۔ تو یہ جو کام ہے، اس طرح کی چیزیں، اس میں بہت سوچ سمجھ کر قسم اٹھانی چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی تھی اس سے بہتر معاملہ اس کے سامنے آ جائے، تو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رہنمائی کی. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لے اور اس کے بعد اس سے بہتر معاملہ اس کے سامنے آ جائے کہ یہ کام کرنا ہی مناسب ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرے اور اس کام کو کر ڈال. بسا اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں فلاں کے گھر کبھی نہیں جاؤں، قسم اٹھا، پکی قسم اٹھا لے. اب یہ غلط بات ہے، اور وقت کے ساتھ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، اور بہتر تعلق کے جوڑنے میں، رشتہ داری کے جوڑنے میں، تو پھر اس انسان کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ کام خیر والا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہ بالکل ردی قسم کا کھانا، نہ بہت ہی کوئی ہائی فائی دعوت، جو مناسب اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے اس میں سے درمیانے درجے کا کھانا ان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یا کپڑے پہنائے، اور اس میں بھی یہی معاملہ ہے، بالکل ردی قسم کے کپڑے یا بہت ہی اعلیٰ قسم کے نہیں، بلکہ جو درمیانے قسم کے پہنتے ہیں اس طرح کے درمیانے قسم کے کپڑے 10 مسکینوں کو پہنائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فمن لم یجد، جو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پاتا، فصیام ثلاثۃ ایام، اس کے لیے 3 دن کے روزے رکھنا ہے. اور یہ روزے متتالیات نہیں ہیں، یعنی پے در پے نہیں ہیں، بلکہ یہ وقتاً فوقتاً بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال اگر اس نے قسم توڑ دی ہے تو اس کے کفارے کے طور پہ اوپر والی چیزوں میں سے کوئی بھی میسر نہ ہو تو اب یہ 3 روزے رکھے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ روزے اس کے لیے ہیں فمن لم یجد، جو اوپر والوں میں سے کچھ بھی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. تو پہلے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر یہ ہے کہ وہ ان کو کپڑے پہنائے، پھر یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کرے. اگر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا ہے. اگر اس کو استطاعت ہے پہلے 3 کاموں میں سے کسی کی تو اس کے لیے روزے نہیں. اب یہ روزے رکھے گا اور پے در پے نہیں ہے، کبھی بھی 3 روزے رکھ لے گا. تو فرمایا اس کے بارے میں فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم حلف اٹھا لو. اور اصل کیا ہے؟ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنے حلفوں کی حفاظت کرو. یہ نہیں ہے کہ جذباتی ہو کر حلف اٹھاتے رہو، قسمیں اٹھاتے رہو کہ جی میں بعد میں توڑ دوں گا. سوچ سمجھ کے قسم اٹھاؤ، سوچ سمجھ کے حلف دو، اور اس کے بعد اپنے حلف پر قائم رہنے کی کوشش کرو، اس کو پورا رکھنے کی کوشش کرو. اور اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے اندر رخصتیں رکھی ہیں اور اس کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں. بندے کو شریعت کے اعمال اور شریعت کے احکامات کو جان کر ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین کے اندر کس طرح کی آسانیاں رکھی ہیں اور ہماری فطرت اور ماحول اور عادات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.